السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ یہ جو چینل ہے اس کا نام ہے حافظ ٹاکس، اور آپ اس چینل کو اگر سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پیرنٹنگ، ریلیشن شپ، بزنس، اس قسم کے موضوعات جو میں مختلف کتابوں میں پڑھتا ہوں یا قرآن پاک سے مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور مکمل ویڈیو کو دیکھیے۔ تو ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت۔ عیسائیت کا غربت کے بارے میں یہ موقف ہے کہ غربت جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چند لوگوں کو یہ غربت دی ہے، اور جن لوگوں کو یہ دی ہے ان کو بڑا شکر کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے دی ہے تاکہ لوگ غرور و تکبر میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے غربت اس وجہ سے دی ہے تاکہ ان کے بندے جو ہے نا ان کے قریب ہی رہیں۔ تو یہ جو مذہب ہے یہ تو غربت کو مطلب ایک نعمت تصور کرتا ہے، اور اس سے نکلنے کا، اس سے جان چھڑانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کا حل تو کوئی ہوا ہی نہ، کیونکہ حل تو مسائل کا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو مسائل ہی نہیں سمجھتے تو وہ اس کا حل کیوں دیں گے؟ ان کے اسی حل کو دیکھ کر کچھ مسلمان صوفیاء نے بھی جب اس کو دیکھا تو ان کو یہ موقف بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے اس کے اوپر بھی مختلف کتابیں بھی لکھ دیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ موقف تو واقعی بہت اچھا ہے اور ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے۔ وہ اصل میں اس سے متاثر ہو گئے۔ جب متاثر ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کا موقف ہے، یا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تو آج بھی آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ پاکستان کے بھی کئی صوفی یہی بیان کریں گے کہ جی غربت بڑی اچھی چیز ہے، غربت تو بس جی اللہ کا کرم ہے جی، جس کے اوپر جی یہ بس جی نصیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہتر نصیب تھا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جب عیسائیت جب اس طرح کی باتیں کرے گی تو اس کا وہ سلوشن کیوں دے گی؟ اس کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ سلوشن تو اس کے پاس ہوتا ہے جو اس کو پرابلم کنسیڈر کرتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی۔ جو سرمایہ دار ہے، سرمایہ دار چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اس کی ایک ہی سوچ ہے الا ماشاء اللہ۔ جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، میں اپنے ریل اسٹیٹ کے اندر بہت سی بڑے بڑے کلائنٹس کو دیکھتا ہوں، ان کی ایک ہی تھنکنگ ہے، ان کی یہ ایک ہی سوچ ہے کہ جی ہمیں دولت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ہمارے اندر سکلز بہت زیادہ تھیں، ہم نے محنت بہت زیادہ کی ہے، اور ہم نے جو علم حاصل کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ہم اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غربت سے بچا لیا، اور ہمارے پاس جو بھی دولت آئی ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے آئی ہے۔ یہی موقف جو ہے وہ قارون کا بھی ہوتا تھا۔ قارون کو جب اس کی قوم کہتی تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن پاک میں یہ قوم کا اور قارون کا جو ہے تھوڑا سا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس میں ان کی جو قوم ہے قارون کی، وہ کہتی ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اپنا حصہ جو ہے نا آخرت میں تلاش کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے وہ تو اتنا ہی ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھ پر احسان کیا ہے نا تو اب وہ لوگوں پر کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد نہ برپا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ ساری باتیں سن کے اس نے کہا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، یہ تو میرے پاس جو علم ہے نا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے۔ تو آج کا سرمایہ دار، آج کے آپ اپنے چیک کر لیں اپنی فیملیز کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، جو بھی رچ آدمی ہوگا نا جب آپ اس سے بات چیت کریں گے تو وہ یہی بات کرے گا، وہ یہی بات کرے گا۔ اسلام کا یہ موقف نہیں ہے، اسلام اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتا۔ تو یہ قارون کا موقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ فسادیوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے آیا ہے کہ اس کے اوپر اس کو ساری قیامت تک کے لوگ جو ہے نا اس کے اس موقف کو جھٹلاتے ہی رہے، سمجھتے رہے کہ وہ غلط نظریے کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ مذاہب جو بڑے بڑے دنیا کے مذاہب ہیں، جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں تو انہوں نے ایک موقف اپنا لیا۔ ابھی ایک ایسا موقف ہے جو پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ جی انڈیویجول جو ہے وہ خیرات کرے، جی ڈونیشن کی جائے۔ ڈونیشن کی وجہ سے کیا ہوگا جی؟ غربت ختم ہو جائے گی۔ بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے بڑے ورکشاپس ہوتی ہیں، جی ہم نے کیا سکھانا ہے، جی ہم کیا کروائیں گے، جی ہم ڈونیشنز کروائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی پاکستان کہیں سے ڈونیشن لے کر آیا۔ ڈونیشن کیا ہوتا ہے؟ ڈونر کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈونیشنز دی جاتی ہیں کہ جی یہ بندہ بہت غریب ہے، اس کے یہ حالات ہے، اور سب جو ہے نا اس کو پیسے دے دو۔ تو ڈونیشن جو ہے وہ مذاہب سارے جتنے بھی ہیں، چائنا اور رشیا، انہوں نے بھی، کمیونسٹ لوگوں نے بھی اپنایا، اور عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، ان پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا آج کل یہ چل رہا ہے کہ خیرات کی جائے تو جی بس غربت ختم ہو جائے گی۔
تو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بندہ خیرات کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی خیرات دینے پہ زور دیا جاتا ہے، جی خیرات کرو گے تو، حالانکہ خیرات جو ہے نا وہ بالکل بھی غربت کا کوئی حل نہیں ہے، غربت کا کوئی سلوشن نہیں ہے، اور یہ پروف بھی ہو گیا ہے۔ ہم اتنی خیرات کرتے ہیں، پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہے، تو کیا غربت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں نہ ہو رہی، غربت تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اسی طرح باہر کے ممالک میں بھی دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں، تو جب پاکستان کو جب وہ اتنی خیرات دیتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی غریب ملکوں کو وہ اتنی زیادہ خیرات دیتے ہیں، تو غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ غربت تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، بلکہ غربت تو بڑھ رہی ہے، غربت تو بڑھ رہی ہے، غربت تو کم ہونے پر نہیں آ رہی۔ تو اس کا جو حل ہے وہ اسلام نے پیش کیا۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ غربت ایک بیماری ہے، غربت ایک مصیبت ہے، بیماری کا علاج ہونا چاہیے، اور اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دعائیں یاد کروائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ والی دعا یاد کروائی۔ اللہ تعالیٰ میں کفر سے اور فقر سے نجات کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا۔ کیوں بچا؟ کیونکہ جب انسان میں فقر آتا ہے نا تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، جب انسان پہ غریبی آتی ہے نا، جب غربت آتی ہے تو وہ اس کا ایمان بھی ڈول جاتا ہے، وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس اب تو اس دنیا میں اس کو اللہ نظر ہی نہیں آتا نا، اس کو اللہ نظر آتا ہے پیسے کے ساتھ۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ ساتھ والا بندہ جو ہے وہ اتنا مالدار ہے اور وہ کچھ اتنی محنت بھی نہیں کرتا، اس کے پاس تو پیسہ برس رہا ہے، اور میں اتنی محنت بھی کر رہا ہوں اور میرے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، میرے پچھلے بھی غریب تھے، اس سے پچھلے بھی غریب تھے، جب وہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھی اب تو بس یہ، اب اس کا جو ایمان ہے نا وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں بھی یاد کروائیں، اور پھر اسلام نے ایک پورا پراپر سسٹم دیا کہ غربت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جائے۔ سب سے پہلی تو یہی چیز ہے کہ اسلام حرکت اور عمل کے اوپر توجہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ محنت کرو، اسلام کہتا ہے عمل کرو۔ اسلام نے ایسی پالیسیز بنائی کہ انسان کے لیے محنت کرنا، انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 2، اسلام نے جو رشتہ دار تھے، جو مالدار رشتہ دار تھے، ان کو ترغیب دلائی کہ تم لوگ جو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور دوسروں کے اوپر خرچ کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو۔ بار بار قرآن پاک میں یہ کہا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں سب سے پہلے کہا کہ اپنے رشتہ داروں پہ، پھر کہا کہ اپنے پڑوسی کے اوپر خرچ کرو۔ تو اسلام کا ایک پراپر سسٹم ہے کہ جس سسٹم کے اندر یہ پہلے خرچ جو ہے ساتھ والے گھر سے غریب کو پہنچنے لگ جاتی ہے، پھر اس کو خرچ اس کے محلے داروں سے پہنچنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے جو اخراجات ہیں اس کو زکوٰۃ کی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے آنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اپنی قسموں کے کفارے ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو روزے تم لوگوں نے نہیں رکھے اس کے کفارے ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زہار کا کفارہ، اتنے قسم کے کفارہ ہیں کہ کفارات کے ذریعے تم لوگ خرچ کرو، اور ایک پراپر سسٹم بنایا۔ وہ سسٹم کیا تھا؟ زکوٰۃ کا نظام تھا کہ جس کے ذریعے غربت ایسی ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کچھ پیسے وغیرہ بھجوائے ان کو، تو وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں مجھے پیسے بھجوائے ہیں؟ انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹا اس کو، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں آپ کو پیسے اس لیے بھجوائے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ہم نے اپنے علاقے سے جو بھی پیسے ہم نے اکٹھے کیے تھے زکوٰۃ کی مد میں، تو یہ بچ گئے تھے، ہم نے آپ کو بھجوا دیے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے کیوں بھجوائے ہیں؟ اپنے پیسے جو بھی تمہارے پاس آئیں اپنے علاقے پر خرچ کر دو۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی غریب ہے ہی نہیں جس کو ہم یہ پیسے دیں، ہم نے تو زکوٰۃ جتنی بھی اکٹھی کی، ہمارے پاس کوئی غریب ہے ہی نہیں، تو ہم تو آگے آپ کو بھجوائیں گے تاکہ آپ دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے علاقوں کے اندر بھجوا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ان کا واقعہ ہے کہ دوسرے سال اس سے بھی دگنی ان کے پاس رقم آئی، تیسرے سال اس سے بھی زیادہ رقم آئی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ یمن کے اندر کوئی ایسا غریب نہیں تھا جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہو۔ تو یہ ان طریقوں کی، ان پالیسیز کے اوپر عمل کرنے کی برکت تھی کہ ان کے علاقے کے اندر بالکل بھی جو ہے نا غربت ختم ہو گئی تھی۔ تو اسلام نے ایک ایسا پراپر سسٹم دیا جو ہم اپلائی نہیں کر رہے۔ انفرادی خیرات کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر یہی فرق ہوتا ہے کہ انفرادیت کے اندر جب کوئی خیرات کرنے پہ آئے تو وہ مجبور نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی فرض کریں، آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، کوئی بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، میں اس سے کوئی بک خریدتا ہوں، تو مجھے بک دے دیتا ہے، اور پھر میں اسے کہتا ہوں میں پیسے تو میں نے تو پیسے نہیں دینے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے میرے سے لڑے گا، تو میں کرے گا، پھر بھی وہ پیسے نہیں دوں گا تو وہ بک واپس لے لے گا، بک نہیں دوں گا تو میرے پہ کیس کرے گا، عدالت جائے گا، پولیس کو بلائے گا، کیونکہ میرے اوپر ہر صورت واجب ہے کہ میں اس کے پیسے ادا کروں۔ تو جب انفرادی خیرات ہوتی ہے نا، اس کے اندر واجب نہیں ہوتا،
اس کے اندر بس یہ ہوتا ہے میں اپنی مرضی سے جتنے مرضی پیسے دے دوں. تو جب واجب نہیں ہے کوئی چیز تو اس کے اندر پھر وہ ایک پراپر سسٹم نہیں بنتا. اسلام نے اس لیے واجب کر کے ایک تھوڑی سی رقم رکھی انسان کے 100 روپے کے اندر صرف 2.5%، اور وہ بھی تب جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاس اتنا سونا پڑا ہو، اس کو ایک نصاب دیا کہ اتنا سونا اور اتنی چاندی پڑی ہو تو پھر تم دے سکتے ہو. تو وہ جو اسلام نے جو سسٹم بنایا اس کے ذریعے پھر ایک آسانی کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے رقم نکلتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتی ہے اور پھر تمام غریبوں تک وہ پہنچائی جاتی ہے. تو آج جو پاکستان کے اندر جو غربت ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے پراپر قوانین جو اسلامی قوانین ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا. اور آپ کو جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو آپ کو بہت زیادہ جو چمک دمک نظر آتی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے اس طریقے کو اپنی قوم کے اوپر نافذ کر دیا ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ چاہے ٹیکسز لیتے ہیں چاہے جو بھی ہے، ان کے اندر اگر وہ لیتے اگر زبردستی ہے نا تو وہ دیتے بھی زبردستی ہیں. ان کے ہاں ایک پراپر سسٹم ہے تو انہوں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا. بے شک ان کی کتابوں کے اندر نہیں تھا، بے شک ان کا یہ موقف نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے عدل کے جو قوانین تھے ان کو اپنے علاقوں میں اپنے ممالک کے اندر انہوں نے ان کو نافذ کر دیا ہوا ہے. تو ہمیں سمجھ یہی آتی ہے کہ اگر ہم اسلام کے قوانین کو دنیا کے کسی بھی ملک پر اگر ہم نافذ کر دیں تو غربت بہت چھوٹی سی چیز ہے. غربت سے بڑے بڑے مسائل بھی بالکل آسانی سے حل ہونے کے قابل ہیں. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.